فضیلت کیا ہو اب اس سے بڑی معصوم قوم کی، ثنا کرتا ہے مشہد کا عالی معصوم قوم کی۔ مقام سجدہ معصومہ بیت النور کہلایا، خدا جانے کی کیا تھی بندگی معصوم قوم کی۔ تصور میں در معصوم کونین کو رکھ کر فرشتوں نے بھی چوکھٹ چوم لی معصوم قوم کی۔ غلام ان کے فقیہ و مجتہد بن کر نکلتے ہیں، غلام ان کے فقیہ و مجتہد بن کر نکلتے ہیں۔ زمانہ دیکھے بندہ پروری معصوم قوم کی، ہر ایک رخ سے جناب فاطمہ زہرا کے جیسی ہے، ہر ایک رخ سے جناب فاطمہ زہرا کے جیسی ہے۔ حیا و غیرت و پاکیزگی معصوم قوم کی۔ تقی فرماتے ہیں واجب ہے اس انسان پر جنت، زیارت جس نے کی میری پھوپھی معصوم قوم کی۔ حیات طیبہ دیکھی تو سب اہل نظر بولے، ہے معصوموں کے جیسی زندگی معصوم قوم کی۔ فضیلت کیا ہو اب اس سے بڑی معصوم قوم کی۔ ہم شیر رضا یا معصومہ یا معصومہ، جہاں میں بنت نبی کی ضیا ہے معصومہ، جہاں میں بنت نبی کی ضیا ہے معصومہ۔ ناظرین السلام علیکم، آپ کو ہم اس خوبصورت موقع پر قم مقدسہ سے خوش آمدید کہتے ہیں، اور امید کرتے ہیں کہ آپ سب اپنی حاجتوں کے ساتھ، اپنی دعاؤں کے ساتھ اور زیارت کے اپنے جذبے کے ساتھ ہمارے پروگرام سے جڑے ہوں گے اور جڑے رہیں گے۔ جی ہاں، بڑی اہم تاریخ ہے آج وہ تاریخ ہے جس نے قم کو قم مقدسہ بنا دیا۔ مقدس تھا یہ شہر، لیکن اس کے مقدس ہونے میں اور زیادہ ترقی ہو گئی، اور اس کی جس فضیلت میں اور چار چاند لگ گئے، کیونکہ آج امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی صاحبزادی نے اس شہر میں قدم رکھا تھا، اور اسی وجہ سے آج اس شہر میں بالکل عید جیسا ماحول ہے۔ حرم جو ہے وہ بالکل مومنین سے لبالب بھرا ہوا ہے، اور لوگ جو ہیں وہ بے انتہا خوش ہیں، اور سب اپنی حاجتیں لے کے بی بی کی خدمت میں تشریف لائے ہیں۔ سب لوگ آئے ہیں کیونکہ آج ہماری معصومہ اس شہر میں آئی تھیں، اور اس شہر کے ایک گھر کو جو بیت تھا نا، اسے انہوں نے بیت النور بنا دیا اپنے قدموں سے اور اپنی آمد سے۔ آج ہم اسی موضوع پر گفتگو کریں گے، اور ہم چاہیں گے کہ آپ سب بھی اپنی حاجتوں کے ساتھ تیار رہیں، کیونکہ اس موقع پر ہم آپ کو زیارت کروائیں گے اس عظیم روضے کی جو یہاں پر واقع ہے، اور جس میں اس وقت ہمیں یہ سعادت حاصل ہوئی ہے کہ ہم یہاں پر موجود ہیں۔ تو آپ اپنی حاجتوں کے ساتھ تیار رہیے، اور اس کے بعد ہم ایک مہمان کو بھی لے کے آئیں گے جو آپ سے بی بی کی فضیلت کے بارے میں، قم کی فضیلت کے بارے میں گفتگو کریں گی، اور ایک بہت اہم شخصیت قم کی ہے وہ بھی۔ تو آپ اس کے لیے تیار رہیے، اور ہمیں امید ہے کہ آپ کو یہ پروگرام بہت پسند آئے گا، اور آپ کی روح کو بہت ہی تازگی عطا کر دے گا، کیونکہ اس میں آپ زیارت بھی تو کریں گے نا۔ تو زیارت جو ہے بہت اہم ہے، اور اس شہر کی، اس روضے کی زیارت کے لیے یقیناً لوگ جو ہیں جوغ در جوغ آتے رہتے ہیں، مختلف مقامات سے اور مختلف ملکوں سے، اور ظاہر ہے سب اپنی حاجتیں لے کے جاتے ہیں، کیونکہ ہماری بی بی جو ہے وہ شافی ہے نا، شفاعت کرنے والی ہے نا، تو اس لیے اس کی شفاعت کے لیے سبھی شفاعت کے طلبگار رہتے ہیں، اس دنیا میں بھی اور اس دنیا میں بھی۔ السلام علیک یا بنت ولی اللہ، السلام
السلام عليك يا عمة ولي الله السلام عليك يا بنت موسى بن جعفر ورحمة الله وبركاته. नाजरीन, हम अपने मेहमान को आपके सामने लाएं और हम अपने मेहमान से कहें कि वो यहाँ आने की ज़हमत गवारा करें। इससे पहले ये बताते चलें कि आज मासूम कौम, जैसा मैंने अर्ज़ किया था कि इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की साहबजादी जिनको जो मदीने में पैदा हुई थी और उन्होंने हिजरत की थी ईरान के लिए उनकी हिजरत थी और इस हिजरत के मौके पर उन्होंने कुम आने की जहमत गवारा की थी और इस शहर को अपने नूर से मुनव्वर किया था। तो हम इस सिलसिले में गुफ्तगू करेंगे अपने मेहमान से और इस शहर के लिए आपकी यानी बीबी का आना, बहुत सारी रवायतें हैं कि इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ने ख़त लिख के आपको ईरान आने को कहा था और कुछ ये है कि आप भाई के लिए आई थी। लेकिन आइम्मा और मासूमीन और इस ख़ानदान से यानी ख़ानदान रिसालत से हम हमेशा देखते हैं कि ये सिर्फ अपनी ज़ाती मोहब्बतों या ज़ाती किसी फ़िक्र की वजह से नहीं, बल्कि हर उस चीज़ के लिए हिजरत करते हैं या आते हैं जो इस्लाम के लिए बेहतर थी। तो यकीनन बीबी यहाँ आ रही होंगी इसलिए कि इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की वो हामी बन सकें और आपके यानी तबलीग के सिलसिले में आपकी मदद कर सकें। बहरहाल बाकी बातें तो हमारी मेहमान करेंगी, तो आप और हम आइए दोनों इंतज़ार करते हैं कि हमारे मेहमान हमारे पास तशरीफ़ ले आएँ। बीबी मासूमा, बीबी मासूमा बीबी मासूमा, बीबी मासूमा किया जब शुक्र का सजदा दरे मासूम पर किया जब शुक्र का सजदा दरे मासूम पर अदा हज हो गया मेरा दरे मासूम पर किया जब शुक्र का सजदा दरे मासूम पर अगर पूछे कोई तुमसे कहाँ ढूंढे खुदा जाकर, अगर पूछे कोई तुमसे कहाँ ढूंढे खुदा जाकर, तो उससे तुम यही कहना दरे मासूम कुम पर किया जब शुक्र का सजदा दरे मासूम कुम पर क़ज़ा आती तो है लेकिन क़यामे ज़िंदगी लेकर, क़ज़ा आती तो है लेकिन क़यामे ज़िंदगी लेकर, ये ज़िंदा मौजिज़ा देखा। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, एक बार फिर आपकी खिदमत में ज़ाहिर सलाम अर्ज़ करना ज़रूरी था, वफ़ा हुआ था तो हम लोगों के बीच में। तो एक चीज़ ये बताना चाहती हूँ कि इस वक्त जो हमारी मेहमान हैं वो हैं मोहतरमा सकीना रिजवी साहिबा। ये क़ुम की मारूफ़ आलिमा हैं और मुल्क के बाहर भी लोग इन्हें जानते हैं क्योंकि इनके बहुत से इल्मी प्रोग्राम जो हैं वो ऑनलाइन होते हैं, तो बहुत ज़्यादा लोग इनको माशाल्लाह जानते हैं। और हम इनसे बीबी की आमद के मौजू पर और बीबी की ज़िंदगी के मौजू पर गुफ्तगू करेंगे।
میں سلام عرض کرتی ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہماری یہ کربلا ٹی وی کی اردو نشریات ہیں جس میں ہم نے اپنے مہمان کو بلایا ہے ناظرین. تو آپ جو ہیں ہماری باتوں کو، یعنی میری نہیں، ہماری مہمان کی باتوں کو غور سے سنیے گا اور انشاءاللہ آپ کے لیے بہت مفید ثابت ہوں گی. تو سکینہ صاحبہ یہ بتائیں کہ آپ نے بی بی کے سلسلے میں، ظاہر ہے کہ آپ ماشاءاللہ عالمہ ہیں اور آپ کو بہت زیادہ اس سلسلے میں نالج ہے، تو یہ بتائیے کہ بی بی کا یعنی آنے کا کیسے انہوں نے ہجرت کا ارادہ کیا، مطلب کیوں کیا، اور اس کے بعد انہوں نے قم کو کیوں چنا، یعنی قم کی اتنی فضیلت کیا تھی؟ میں بھی سلام عرض کرتی ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اور اعظم جیسا کہ پتہ ہے کہ ہجرت جو ہے وہ حتیٰ رسول خدا کے زمانے میں بھی لوگ ہجرت کرتے تھے، خواتین ہجرت کرتی تھی. اور حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ نے بھی مدینے سے ہجرت کیا. اور سرزمین قم بہت زیادہ مقدس زمین تھی، مقدس شہر تھا، اس لیے شہزادی نے اس کو چنا. اور حتیٰ شہزادی کے قم میں وارد ہونے سے پہلے بھی اس شہر کی بہت زیادہ اہمیت تھی. اور اگر میں کہہ دوں کہ مثلاً اگر آپ اس انگوٹھی کو دیکھیں تو اس کا نگینہ کیا ہے، ایسے ہی قم سرزمین ہے. اور قم کی بہت زیادہ، اگر میں روایات کی روشنی میں دیکھوں تو دیکھیے روایات کی روشنی میں بھی جو معصومہ قم نے مدینے سے ہجرت کی تو ظاہر سی بات ہے اس وقت حکومت وقت نے بہت زیادہ ظلم و جور کیا تھا. عباسی حکومت کی حکومت بہت زیادہ ظلم و ستم ڈھاتے تھے، اس لیے حتیٰ امام رضا علیہ السلام کو اجبار اور اکراہ کے طور پر مدینے سے بلایا تھا. اور آپ کو پتہ ہوگا کہ کس طرح سے امام رضا علیہ السلام نے مدینے سے اپنے خاندان والوں سے، اپنے اہل بیت سے رخصت ہوئے تھے، کس طرح سے خدا حافظی کی تھی. یعنی پورا ظاہر کرنا چاہتے تھے کہ ہم جبرن جا رہے ہیں، سفر ہے، مجبور ہیں. جا رہے ہیں. ہاں تو امام رضا علیہ السلام جب آ گئے تو ظاہراً امام کے آنے کے 1 سال کے بعد ہاں. بی بی معصومہ قم نے ہجرت کی. ظاہری طور پر بہانہ کیا تھا کہ امام سے ملنے جا رہے ہیں، بھائی کے دیدار سے جا رہے ہیں، لیکن ہدف کچھ اور تھا. ہدف یہ تھا کہ امام کو پہچانوائے، لوگوں کو امام شناسی کروائیں. ولایت مداری بی بی معصومہ کے اندر بہت زیادہ تھی. اور آپ کو پتہ ہے کہ جس طرح سے حضرت زینب سلام اللہ علیہ نے مدینے سے ہجرت کی تھی اپنے بھائی کے ساتھ، ویسے ہی انہی کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے بی بی معصومہ قم نے مدینے سے ہجرت کی تاکہ بھائی کے پیغام کو اور دیگر ائمہ معصومین علیہ السلام کے پیغام کو لوگوں تک پہنچائے. اور ویسے شہزادی معصومہ قم جو تھی وہ محدثہ تھی. ویسے علیہ السلام کثیر الاولاد تھے، زیادہ اولاد، لیکن ان کی بیٹیاں تھیں، تقویٰ تھی، پاک دامن تھی، محدثہ تھی. بی معصومہ محدثہ تھی، عاشورہ کے پیغام کو لوگوں تک بتا رہی تھی، اپنے مسیر راستے میں بتاتے تھے. اور امام رضا علیہ السلام جو مدینہ سے سفر تھا اس میں ہدف بتا رہی تھی کہ ایسا نہ کوئی یہ سوچے کہ امام رضا علیہ السلام حکومت کے لالچ میں جا رہے ہیں یا حکومت کرنے کے لیے نہیں، امام کے ہدف کو لوگوں تک پہچانوا رہی تھی. اسی لیے بی معصومہ قم نے اور بہت کم سنی سے آپ عالمہ بھی تھیں، یعنی شروع سے ہی آپ عالمہ بھی تھیں. انشاءاللہ اس پر بھی روشنی ڈالیں گے انشاءاللہ. ان کے سرزمین کے بارے میں بتا. جی تو نہیں، آپ میرا خیال ایک وقفہ ہم لے لیتے ہیں، اس کے بعد یہ کرتے ہیں.
کی خدمت میں عرض کروں کہ اس وقت میں نے آپ کو جو وقفے کے لیے وہ کر دیا تھا، آپ کو بیچ میں روک دیا تھا، تو ہم چاہیں گے کہ ہم اپنا وہ سلسلہ پھر سے جاری کریں. اور تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ بی بی نے قم کیوں آنے کا فیصلہ کیا اور قم کی فضیلت کیا ہے؟ دیکھیے قم کی تو بہت زیادہ فضیلت تھی، اور میں کہہ رہی تھی کہ آج ہی کی وہ تاریخ تھی 23 ربیع الاول کی تاریخ تھی جب بھی معصومہ قم کی سرزمین پر وارد ہوئی، اور 17 دن تک یہاں پر قیام کیا. اور جہاں پر شہزادی نے قیام کیا آج بھی وہ زائرین کے لیے زیارت گاہ کا مرکز ہے، بیت نور. الحمدللہ ہم لوگ وہاں کی زیارت کرتے ہیں. اور قم کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اور میں خود روایت کو پڑھتی ہوں کہ خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قم کے لوگ امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے قیام میں ان کی مدد کریں گے انشاءاللہ. اور ایک اور روایت میں کہ امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کا جب ظہور ہوگا تو قم والے ان کی مدد تو کریں گے ہی، اور دیگر خلائق پر وہ حجت ہیں. ماشاءاللہ بہت زیادہ قم والوں کی فضیلت ہے. اور خدا کا سلام، رحمت اور برکات ہو قم والوں پر انشاءاللہ، کہ ہم لوگ عالم باعمل بنے تاکہ اس روایت کے مصداق بن سکے. ایک چیز اور میں بتا دوں کہ قم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ قم عش آل محمد ہے. ساتویں امام علیہ السلام کی حدیث ہے کہ قم عش آل محمد، یعنی آل محمد علیہ السلام کا آشیانہ ہے. اور یہاں پر ساتویں امام کی حدیث ہے کہ شیعوں کی پناہ گاہ ہے. اور ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ جس طرح سے خدا بند متعال کا ایک حرم ہے وہ ہے مکہ، رسول خدا کا ایک حرم ہے وہ ہے مدینہ، اور امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا ایک حرم ہے وہ ہے کوفہ، نجف. اور ہم اہل بیت علیہ السلام کا حرم ہے وہ ہے قم. انشاءاللہ خدا کا لاکھ شکر ہے کہ ہم لوگ اس سرزمین پر زندگی بسر کر رہ رہے ہیں، اور دیگر مومنین کی طرف سے نائبوز جا رہے ہیں. بالکل. اور ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارے ناظرین جو تڑپ رہے ہوں گے اس روضے کی زیارت کے لیے، خدا ان کو جلدی نصیب کرے گا. بی بی معصومہ کے صدقے میں خدا بہت جلد نصیب کرے گا ان کو یہ زیارت، اور انشاءاللہ کہ یہاں آنا ان کو بہت مبارک ہوگا. تو ناظرین، میں نے جیسے عرض کیا تھا شروع میں کہ آپ اپنی دعائیں اور حاجتیں لے کے تیار رہیں. بی بی کا روضہ جو ہے وہ آپ کی آواز سننے کے لیے، آپ کی حاجتیں سننے کے لیے آپ کا منتظر ہوگا یقیناً. اور بی بی شفاعت کریں گی، اور آپ کی حاجتیں اور آپ کی دعائیں جو ہیں وہ خداوند عالم بی بی کے وسیلے سے انشاءاللہ ضرور قبول کرے گا. ناظرین دیکھیے، یہاں پر ہمارے ہاں جو آپ ٹیلی ویژن پہ اپنے سامنے بیٹھے ہوں گے نا ٹیلی ویژن کی، تو اس کے نیچے جو پٹی چل رہی ہے اس پر ہمارے نمبر موجود ہے، یعنی کربلا ٹی وی کے. تو آپ اس کے اوپر کانٹیکٹ کریں ہم کو، اور ہم آپ کو زیارت بھی کروائیں گے، اور آپ کے سوالوں کا اگر کوئی سوال ہوگا تو اس کا جواب بھی یہاں سے ضرور دیا جائے گا. تو ہم منتظر ہیں آپ کے ٹیلی فونز کے. جی، تو میں آپ کی خدمت پھر حاضر ہوں، اور میں آپ سے اب یہ پوچھنا یہ چاہوں گی کہ آپ نے قم کی فضیلت بتائی کہ قم کی فضیلت بہت زیادہ ہے، اور یہاں پر اہل بیت کے چاہنے والے اور خود ان مقدس مقامات سے آ کے زمانے کی سختیوں کو برداشت جو نہیں کر سکے اور جن کے لیے بہت زیادہ ان ملکوں میں رہنا مشکل ہو گیا تھا، انہوں نے بھی یہاں آ کے پناہ لی تھی قم میں.
تو قم کی جو یعنی فضیلت اس لحاظ سے بھی بڑھی کہ اس نے مومنین کو پناہ دی تھی، مومنین کی پناہ گاہ بنا. یہ ائمہ معصومین نے اس کے لیے بہت ساری باتیں، بہت ساری اہمیت بتائیں کہ جب ساری دنیا میں تباہی آ جائے گی تب بھی قم جو ہے وہ بالکل ہی آج کے الفاظ میں کہیں کہ سیف رہے گا انشاءاللہ. تو یہ سب چیزیں اپنی جگہ. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ زیارت کی جو ہے قم میں بی بی کی زیارت کی اتنی زیادہ فضیلت کیوں؟ دیکھیے، زیارت لفظ جو آپ نے کہا ہے، زیارت کے بارے میں بہت زیادہ مفصل گفتگو بعد میں کریں گے انشاءاللہ، کبھی موقع ملے گا تو. لیکن زیارت تمام یعنی اہل سنت اور تشیع کسی نے بھی زیارت کے خلاف کچھ نہیں کہا ہے. صرف ایک فرقہ ایسا ہے وہابیت کا جو زیارت کے خلاف ہے، کہتا ہے بدعت ہے. لیکن حتیٰ روایتوں میں آیا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی میرے اس دنیا سے جانے کے بعد میری قبر کی زیارت کرے گا، مفہوم میں بتا رہی ہوں، یا میرے فرزندوں کی زیارت کرے گا تو اس کی گویا ویسا ہی ہے جیسا اس نے ہماری زندگی میں ہماری زیارت کی. اور بی بی معصومہ قم کی زیارت کی بھی بہت زیادہ فضیلت ہے. دیکھیے، یہ بھی ایک امام زادی ہیں، امام کی اولاد میں سے ہیں. اور اگر ہم دیکھیں تو امام کے تمام فرزند ایک لیول کے نہیں ہوتے، ایک جیسے نہیں ہوتے ہیں، مقامات کے لحاظ سے فرق ہوتے ہیں، فرق کرتا ہے. مثلا اگر ہم دیکھیں کہ حضرت زینب سلام اللہ علیہ یا حضرت معصومہ قم یا مولا عباس، ان لوگوں کی بہت زیادہ فضیلت ہے. گویا عصمت کے آخری درجے تک پہنچے. یعنی 14 معصوم تو ہمارے ہیں، یہ نہیں کہیں کہ یہ ہمارے 15 معصوم ہیں، نہیں، 14 معصوم تو ہیں، لیکن عصمت کے لحاظ سے کافی حد تک یہ لوگ آگے پہنچ چکے تھے، بہت زیادہ ان کا مقام ہے. لیکن دیگر معصومین دیگر کچھ جو امام زادے ہیں وہ اماموں کی خاص توجہ کا مرکز ہیں. جیسے ہم دیکھتے ہیں شاہ عبدالعظیم حسنی شہر رہ میں ائمہ معصومین کی خاص توجہ کا مرکز تھے. حتیٰ ان کی زیارت کے بارے میں ملتا ہے کہ اگر کسی نے ان کی زیارت کر لی گویا کربلا کی زیارت کی، امام حسین علیہ السلام کی، اتنی زیادہ فضیلت ہے. تو امام کی اولاد بھی تمام ایک منزل پہ، ایک منزلت پہ فائز نہیں تھے. اور کچھ ایسے امام زادے ہیں جو نسب کے لحاظ سے اماموں تک ملتے ہیں، جیسے سادات حسنی، سادات موسوی، سادات طباطبائی وغیرہ. یعنی کافی نسب سے امام تک ان کی نسل پہنچتی ہے. لیکن مثلا علمی لحاظ سے یا وہ شاید یا وہ رتبہ نہیں تھا یا زمانے کے حالات ایسے تھے کہ ان کی فضیلتیں سامنے نہیں آ سکیں. ہو سکتا ہے، بالکل ایسے ہی ہے. اور آتے ہیں اپنے موضوع پہ کہ معصومہ قم کی زیارت کا بہت زیادہ ثواب ہے. 3 معصوم سے، 3 امام سے ان کی زیارت کی فضیلت بیان کی گئی ہے کہ اگر کسی نے بی بی معصومہ قم کی زیارت کی تو اس پر جنت واجب ہے. مثلا 6 امام سے حدیث نقل ہے کہ من زارہا عارفا بحقہا فلہ الجنہ. یعنی جس نے بھی معرفت کے ساتھ، جس نے بھی زیارت کی عارفا بحقہا، ان کی معرفت کے ساتھ، ان کو پہچانتے ہوئے، فلہ الجنہ. یہ عارفا بحقہا کون کہہ رہا ہے؟ امام کہہ رہے ہیں. تو انشاءاللہ خدا ہمیں توفیق دے کہ عارفا بحقہا ہم بھی معصومہ کی یعنی ان کا جو معیار ہے، ان کی جو عظمت ہے اس کو سمجھتے ہوئے اور اس کو اپنے دل سے قبول کرتے ہوئے اگر ہم زیارت کے لیے آتے ہیں اور ہم اس امید کے ساتھ آتے ہیں کہ بی بی جو ہے ہماری شفاعت کریں گی اور ہماری دعائیں جو ہیں وہ ان کے وسیلے سے ضرور قبول ہوں گی، تو پھر ہماری زیارت بہت زیادہ قبول بھی ہوگی اور ہماری دعائیں بھی انشاءاللہ بہت زیادہ قبول ہوں گی انشاءاللہ. ایک اور بھی حدیث ہے کہ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس نے بھی زیارت کی قم میں، معصومہ قم کی، گویا اس نے ہماری زیارت کی. اتنا زیادہ من زارہ عارفا بحق کی ابھی ہم نے تلاوت کی. اور ایک اور حدیث میں کہ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں من زار المعصومہ بقم، جس نے بھی زیارت کی معصومہ کی قم میں، کمن زارنی، میری زیارت کی. اتنی زیادہ فضیلت ہے. لیکن وہی عارفا بحقہا ہو.
پوری پہچان کے ساتھ، پوری معرفت کے ساتھ. معرفت کے ساتھ. نہ یہ کہ صرف یہ امام کی بہن، امام کی بیٹی یا امام کی پھوپھی ہے، نہیں، خود ان کا مقام بہت زیادہ ہے. اور ان کو خود امام رضا علیہ السلام نے معصومہ کا لقب دیا. ماشاء ایک معصوم امام کسی کو معصومہ کہے، یہ اشارہ ہے اس بات کا کہ بہت زیادہ فضیلت ہے، منزلت ہے خود اس شخصیت کی. آپ نے جو کہا کہ ایک معصوم نے ان کو یعنی یہ لفظ معصومہ ان کے لیے استعمال کیا، تو مجھے وہ ایک وہ یاد آ گیا واقعہ کہ ایک مرتبہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام شہر سے باہر گئے ہوئے تھے کہیں، اور کچھ لوگ آئے آپ سے ملنے کے مقصد یہ کہ آپ سے کچھ چیزیں پوچھنے کے لیے اور آپ کی زیارت کے لیے. تو امام نہیں تھے، تو بی بہت چھوٹی سی تھی، اور اس وقت انہوں نے کہلوایا کہ کیا سوالات ہیں تمہارے. تو وہ سوالات انہوں نے لکھ کے بھیجے، بی اندر تھیں، گھر میں تھیں، اور اس کے بعد انہوں نے کچھ سوالات کے جوابات سب لکھے اور ان کو دے دیے، ان لوگوں کے پاس بھجوا دیے. انہوں نے دیکھا تو سوچا کہ مطلب ایک بچی جس نے جوابات دیے ہیں، چلو ہم لے جاتے ہیں، امام کی بیٹی ہے تو ہم لیتے جاتے ہیں. اور جب یہ لوگ واپس جا رہے تھے تو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور راستے میں تو آپ نے پوچھا کہاں جا رہے ہو واپس؟ تو کہا کہ آپ سے ملنے آئے تھے، وقت نہیں ہے ہمارے پاس اور ہمیں واپس جانا ہے، ہمارے کچھ سوالات تھے. تو کہا دکھاؤ سوالات. تو کہا کہ ہاں وہ ہم نے آپ کی بیٹی کو دیے تھے، انہوں نے جواب تو دے دیا ہے، لیکن اگر آپ دیکھ لیتے تو بہتر تھا. امام نے دیکھا تو امام معصوم کہتا ہے کہ قربان ہو جائے باپ اس بیٹی پر سبحان اللہ کہ جس نے اتنے وہی جوابات دیے ہیں جو میرے جوابات ہیں. تو ظاہر ہے کہ جب دو معصوم یہ باتیں کریں اور اس کے بعد پہلے سے اتنے زیادہ آپ کے سلسلے میں بشارت دی گئی ہو، آپ کی پیدائش کے سلسلے میں، آپ کے گم آنے کے سلسلے میں، تو ظاہر ہے اس کی عظمتوں کی تو کوئی انتہا نہیں ہے. تو اس کی عظمتوں کو جتنا بھی بیان کیا جائے اور جتنا بھی کوشش کی جائے معصومہ کے نزدیک ہونے کی اور آپ کی معرفت کی، اتنا کم ہے. تو ناظرین، ہمارے خیال میں ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لیں، اور یہ بتاتی چلوں کہ آپ یہ پیشکش جو دیکھ رہے ہیں یہ کربلا ٹی وی کی ہے، اس کے اردو پروگرام کی. تو انشاءاللہ آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں گے. أتقرب إلى الله بحبكم والبراءة من أعدائكم والتسليم إلى الله راضيا به غير منكر ولا مستكبر وعلى يقين ما أتى به محمد وبه راض نطلب بذلك وجهك يا سيدي اللهم ورضاك والدار الآخرة يا فاطمة اشفعي لي في الجنة فإن لك عند الله شأنا من الشان اللهم إني أسألك أن تختم لي بالسعادة فلا تسلب مني ما أنا فيه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم استجب لنا وتقبله بكرمك وعزتك وبرحمتك وعافيتك وصلى الله على محمد وآله أجمعين وسلم تسليما يا أرحم الراحمين.
नाजरीन, इस मुबारक मौके पर एक बार फिर आपकी खिदमत में हम मुबारकबाद पेश करते हैं और आप सब दिल से कुम में हैं और हम खुदा का शुक्र है कि जिस्मानी तौर पे भी कुम में हैं। और यहाँ कुम में बिल्कुल ईद का सा वाकई मंजर है, लोग इतने खुश हैं, जगह जगह पर मिठाइयाँ और शरबत और ये सब बट रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। ज़ाहिर है इससे बेहतर मौका कौन सा हो सकता है। बीबी कुम में आई हैं, बस मैं थोड़ा सा अर्ज़ करती चलूँ कि कुम में जब आप आई हैं तो आप बहुत गमज़दा थीं, क्योंकि आप जिन भाइयों के साथ और जिन रिश्तेदारों के साथ और सब आई थी, वो सावे में, सावा एक जगह है, यहाँ पर एक शहर है, कस्बा है, उसमें आप जो थी वो अब वो लोग शहीद कर दिए गए थे, क्योंकि यहाँ पर हुकूमत के उम्माल बैठे हुए थे और उन लोगों ने इनके काफ़िले पर हमला किया था। लेकिन बीबी ने जिस वक्त मतलब यानी उन लोगों से नजात मिली होगी, उस वक्त बीबी ने कहा कि मुझे कुम जाना है। शायद बीबी को, शायद क्या यकीनन बीबी को भी ये इस फजीलत का इल्म था कि ये अपने लोगों का, मुहिब्बों का मरकज़ है, तो यहाँ जाना चाहिए। उसके बाद कुम वालों को जब पता चलता है कि आप आने वाली हैं तो आप ज़ाहिर खुद जौक दर जौक लोग जो है आपकी खिदमत में पहुँचते हैं और आपको अपने यानी एक साहब अपने घर लेके आते हैं, अपने घर में जो इस वक्त बैतुन नूर कहलाता है उस घर में। और यहाँ पर एक हुजरा था जहाँ पे बीबी ने जो 70 यानी 16 या 18 दिन जो यहाँ पे रही थी, उसमें आपने इबादत की थी इतनी ज़्यादा, न जाने कैसी इबादतें रही होंगी वो, कि जिसकी वजह से उस घर को बैतुन नूर का खिताब दिया गया। न जाने कितना नूर उतरा होगा वहाँ के ऊपर उस घर में। तो जाहिर है कि पूरा कौम इससे जगमगा उठा और वहाँ पर इल्म की, आपके इल्म की बरकत से इतना इल्म फैला कि यहाँ से मुज्तहिदीन निकलते हैं, यहाँ से उलमा निकलते हैं और यहाँ पर ये आयतुल्लाह बन के लोग निकलते हैं और वो यकीनन खुदा की आयत और खुदा की निशानियों को बयान करते हैं और उनका वजूद खुद जो है वो खुदा की निशानी होता है, इसीलिए उन्हें आयतुल्लाह कहा जाता है। तो अब मैं आपके पास फिर आती हूँ अपने एक सवाल के साथ, और मेरा सवाल ये है कि ईरान में इस दिन को यौम दुख्तर यानी लड़कियों का दिन, गर्ल्स डे जिसे अंग्रेजी में कहेंगे, वो मनाया जाता है, तो इसकी वजह क्या है? लेकिन अगर तारीख़ का मुताला करते हैं तो देखते हैं कि तूल तारीख़ में ख़वातीन पर, लड़कियों पर बहुत ज़्यादा जुल्म होता रहा। अगर रोमियो की तारीख़ पढ़ें तो देखते हैं कि रोमियो के नज़दीक औरतों को सिर्फ असीर और कनीज़ बनने के लायक ही समझा जाता था कि बस कनीज़ी के लायक हैं, इनको बस असीर किया जा सकता है। या अगर यहूदियत और मसीहत की तारीख़ पढ़ें तो उसमें भी देखते कि औरत को एक गुनहगार फ़र्द के शक्ल में जाना जाता था, यानी ऐसा वजूद जो सबब बना कि जनाब आदम अलैहिस्सलाम बहिश्त से निकाले जाएं। लेकिन इस्लाम से पहले भी अगर देख लें, अरब के बद्दू जाहिल के अरब के ज़माने में भी देखें कि औरतों पर इतना जुल्म होता था, लड़कियों पर इतना जुल्म होता था कि अगर किसी को खुशखबरी दी जाती थी कि तुम्हारी विलादत हुई लेकिन बेटी की, उसका चेहरा सियाह हो जाता, कुरान की आयत है, उसका चेहरा सियाह हो जाता था, उसके यानी सर शर्म से झुक जाता था कि हाय अल्लाह हमारी बेटी हुई। लोग लड़कियों को जिंदा दरगोर करते थे। लेकिन इस्लाम ने लड़कियों को, ख़वातीन को यह मकाम दिया कि उनको हक़ मादरी, हक़ हमसरी, महर का हक़, मीरास में हक़, इन तमाम चीज़ों से नवाजा लड़कियों को और ख़वातीन को। वो अलग बात है कि आज हमारे यहाँ तोहमत लगाई जाती है कि इस्लाम ने औरतों पर जुल्म किया, ख़वातीन पर जुल्म किया, लड़कियों पर जुल्म कर रहे हैं, उनको हिजाब में रख रहे हैं और वगैरह वगैरह। लेकिन इस्लाम ने ख़वातीन को एक मकाम और मंज़िलत अता किया और बीबी मासूमा कुम की विलादत की तारीख़ को ईरान की तक़वीम में रोज़े दुख्तरान कहा है, यानी लड़कियों वाला दिन, यानी आज का दिन नहीं, आज का दिन विलादत बल्कि आपकी विलादत का दिन। पहली ज़िक़ादा को यौम दुख्तर लड़कियों वाला दिन कहा है। क्यों? क्या सिर्फ ज़ाहिरी लिहाज से अगर देखें तो ये कि हाँ बीबी मासूमा कुम भी एक दुख्तर थी, गैर शादीशुदा थी, इसलिए यौम दुख्तर का है? नहीं, अगर हम डीप मुतालिया करें, अगर हम अमीक मुतालिया करें, अगर हम देखें तो हमें बातिन में कुछ और नज़र आता है। नहीं, बल्कि इस्लाम ने बीबी मासूमा कुम के वजूद से लड़कियों को अंदर
حیا، عفت اور یہ پاک دامنی سکھائی. یعنی جس طرح سے معصومہ قم بیٹی کے عنوان سے مدینے سے ہجرت کرتی ہیں، امام کا دفاع کرتے ہوئے، امام شناسی بتاتے ہوئے، اس طرح سے آج بھی ہماری بیٹیاں، ہماری لڑکیاں حجاب، عفت، حیا کے دامن کو محفوظ کرتے ہوئے، یعنی اپنے کو پاک دامنی کے لحاظ سے محفوظ کر سکتی ہیں اور معاشرے میں شرکت کر سکتی ہیں. یہ نہیں کہ ہم حجاب کر رہے ہیں تو بس گھر کے گوشے میں پڑے رہے، نہیں، حجاب کر کے حیا و عفت کے ساتھ، تقوی و پرہیزگاری کے ساتھ بہت کچھ ہماری لڑکیاں کر سکتی ہیں. میں عرض کرنا چاہتی تھی کہ رسول اکرم کے دور میں جناب سیدہ کے کو اتنا احترام دے کر جی رسول اکرم نے اور اتنی تعلیم اور اتنی زیادہ محبت دے کے آپ نے لڑکیوں کی اہمیت، بیٹیوں کی اہمیت بتائی تھی. بالکل اس کے بعد جناب زینب تو زینب اب بن گئی تھی. ظاہر ہے کہ انہوں نے جس طرح اسلام کو بچایا اس کی بھی ظاہر کوئی مثال نہیں ملتی. معصوم قم کا بھی مسئلہ وہی ہے کہ اس دور میں آ کے یعنی 200 سال تقریباً یعنی گزر رہے تھے، جس وقت آپ یعنی 170-72 سال گزر چکے تھے جس وقت آپ کی ولادت ہوئی ہے. تو اس زمانے میں بھی لڑکیوں کی اہمیت کی بہت زیادہ اہمیت نہیں دی جاتی تو اس وقت بھی بہت ضرورت تھی. تو اس کے لیے مطلب جناب ان کی ولادت بہت اس دور کے لیے بہت اہم ہے. بالکل، کیونکہ دیکھیے تاریخ میں آپ کو ایک تھوڑی سی زحمت دوں گی. میرا خیال ہے کوئی ٹیلی فون آیا ہے جس پہ بات کرنا میرا خیال ہے ضروری ہو گیا ہے. تو کون ہے ٹیلی فون پر؟ آپ ہمیں بتائیں گے یا بتائیں گی؟ اور آپ انشاءاللہ کہ آپ کی زیارت ہو رہی ہوگی اور ہمارے ساتھی آپ کو زیارت کروا رہے ہوں گے روضے کی. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. خیریت سے آپ انشاءاللہ؟ جی میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ مجھے بہت زیادہ صاف آواز نہیں سنائی دے رہی ہے، اس لیے مجھے نام سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. جی توصیف نقوی عرض کر رہا ہوں کربلائی محلہ سے، بارگاہ سید الشہداء سے توصیف نقوی عرض کر رہا ہوں. یہ نجف سے ٹیلی فون ہے اور ظاہر ہے کہ یہ بھی معصومہ کی زیارت کر رہے ہیں اور کوئی نقوی صاحب ہیں، اتنا میری سمجھ میں آیا ہے. خدا آپ کی زیارت قبول کرے اور جو حاجت آپ بیوی سے چاہیں وہ حاجت آپ کی انشاءاللہ پوری ہو. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سب سے پہلے تو آپ سب کی خدمت میں سلام پیش کرنا چاہتا ہوں اور اپنا خصوصی سلام پیش کرنا چاہوں گا بارگاہ بی بی معصومہ قم کی خدمت میں. اور مجھے جب بھی تذکرہ ہوتا ہے جناب سیدہ بی بی معصومہ قم کا تو وہ دن یاد آ جاتے ہیں کہ جب ہم حرم مطہر بی بی معصومہ قم میں داخل ہو رہے ہوتے تھے اور پہلا سلام بی بی کا گنبد نظر آتے ہی زبانوں پر جاری ہوتا تھا، یا فاطمہ اشفعی لنا فی الجنہ، اے بی بی فاطمہ معصومہ ہماری بھی جنت میں شفاعت کر دیجیے گا. اور کیا لطف ہوتا تھا، کیا قرار و سکون ہوتا تھا، دلوں میں کتنا اطمینان آ جاتا تھا جب انسان بی بی کے حرم میں داخل ہوتا تھا اور خوبصورت زری کا نظارہ، علماء کرام کی زیارت اور ساتھ ساتھ وہ نورانی اور روحانی مناظر کے جو آنکھوں کو دیکھنے کو ملتے تھے. تو یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ جو انسان کی روح کو تقویت دیتے ہیں، یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ جو انسان کی نورانیت میں اضافہ کرتے ہیں کہ جب انسان ان ہستیوں کی خدمت میں پہنچتا ہے گویا کہ اپنے آپ کو بہت ایسی جگہ پہ محسوس کرتا ہے کہ جو روحانیت کے اوج پر ہوتی ہے اور انسان انہی حرمہائے مقدسہ سے اپنی روحانی غذا کو لے کر جاتا ہے. اور یہی وجہ ہوتی ہے کہ جب انسان ایک مرتبہ زیارت کر لیتا ہے، چاہے وہ کربلا و نجف کی زیارت ہو، کاظمین السامرہ کی زیارت ہو، مدینہ و مکہ کی زیارت ہو، یا مشہد مقدس امام الرضا کی زیارت ہو، یا بی بی معصومہ قم کی زیارت ہو، جب انسان ایک مرتبہ اس سفر زیارت سے اپنے وطن واپس لوٹتا ہے تو یہ ایک ایسی یادگار ہوتی ہے کہ جو پوری زندگی کے لیے اس کے لیے وہ ایک سرمایہ حیات بن جاتی ہے. اس وقت ہم موجود ہیں کربلا معلیٰ میں اور تمام ہمارے کربلا ٹی وی کے جو ناظرین ہیں ان کی جانب سے بارگاہ سید الشہداء میں نائب الزیارہ بھی ہیں اور دعا گو بھی ہیں. بس ایک دو جملے میں ضرور اس موقع پہ کہنا چاہوں گا. آپ کی گفتگو بھی میں سن رہا تھا، ماشاءاللہ بڑی اچھی گفتگو ہو رہی ہے بی بی معصومہ کے حوالے سے اور ان کی ہجرت کے حوالے سے. اور جو ہی ہم لفظ بہن اور بھائی کا تکرار کرتے ہیں یا سنتے ہیں تو ہمارے ذہنوں میں دو ہستیاں
आ जाती हैं बहन और भाइयों की। एक बहन और भाई जिनका तज़किरा करबला मुअल्ला में होता है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम और बीबी ज़ैनब सलामुल्लाहि अलैहा, कि जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम बीबी ज़ैनब को यहाँ पे लेकर आए थे और उन्होंने अपनी आंखों से अपने भाई को ज़ेरे खंजर देखा था, और फिर करबला की दास्तान रकम हुई थी, और करबला की दास्तान रकम होने के बाद जो दुश्मनों ने कोशिश की कि किसी तरीके से इमाम हुसैन की इस दास्ताने इश्क को छुपा दिया जाए, लेकिन बीबी ज़ैनब सलामुल्लाहि अलैहा ने अपने खुतबों के ज़रिए और इंसानी ज़मीर को झंझोड़ने वाले कलिमात के ज़रिए पूरी हुसैनियत को और तहरीक हुसैनी को ज़िंदा कर दिया, और आज 1400 साल बाद भी उसमें वैसी ही रूह है जो 1400 साल पहले थी। इसी तरह दूसरा नाम जब बहन और भाई का तज़किरा होता है तो बीबी मासूमा कुम और इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ज़हन में इंसान के आता है, उन लोगों के ज़हन में ज़रूर आता है कि जो अहले बैत के चाहने वाले हों, कि किस तरह जनाब सैयदा बीबी मासूमा ने अपने वतन को तर्क किया। वतन को तर्क करना कोई आसान काम नहीं होता। हम शायद ज़ुबान से 2 जुमले शायद अदा कर लेते हैं कि वतन को तर्क कर दिया, लेकिन रूह निकल जाती है बदन से जब इंसान अपने वतन को छोड़ने का इरादा करता है, और जब उसको ये भी मालूम हो कि मैं जहाँ पे जा रहा हूँ शायद उसके बाद मुझे वापस लौटना नसीब ही ना हो। इमाम रज़ा ने अपने वतन को छोड़ा, दीगर आइमा मासूमीन ने अपने वतन को छोड़ा, और इसी तरह बीबी मासूमा कुम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी अपने वतन को छोड़ा, अपने भाई की नुसरत के लिए छोड़ा, और वो पैगाम इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कि जो अमन का पैगाम था, मोहब्बत का पैगाम था, दीन मुबीन इस्लाम का पैगाम था, और उस वक्त के चालाक आबासी हुक्मरान के जो मुख्तलिफ हीलों और बहानों से इमाम से दूर करना चाहते थे, इसी इमाम की तक़वियत के लिए इसी बीवी ने रख्ते सफ़र बांधा और सरज़मीन कुम में पहुंची, और अहले कुम ने अपने दिलों में एक नूर और सुरूर को इस बीवी की आमद के साथ महसूस किया। हम दुआ करते हैं कि खुदा की ज़ात हम सबको भी इस बीवी की ज़ियारत भी नसीब फरमाए, इस बीवी की मार्फत नसीब फरमाए, और जिस मोहब्बत और अकीदत और नुसरत इमामत के लिए इस बीवी ने एक तूलानी हिजरत की थी, उस हिजरत को भी हम समझ सकें और इन्हीं के नक्शे कदम पर चल सकें। आमीन सुमे आमीन। नकवी साहब बहुत शुक्रिया, तवील गुफ्तगू थी और बहुत अच्छी गुफ्तगू आपने की, और यकीनन बीबी ने आपका सलाम कबूल किया होगा। हम लोगों का सलाम भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और अबुल फज़ल अब्बास अलैहिस्सलाम की खिदमत में आप अर्ज़ कर दें, और तमाम शुहदाए हुसैनी की खिदमत में हम लोगों के लिए भी दुआ कीजिएगा, और हमें भी ज़ियारत इंशाअल्लाह जल्द अज़ जल्द नसीब हो करबला की। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। जी जी, मैं आपकी खिदमत में मैंने एक सवाल अर्ज किया था, तो आप उसी को अगर आगे जारी रखें तो बेहतर। यौम दुख्तर, रोज़ दुख्तर दो ईरानी में सिर्फ नाम का ये तक़वीम में नहीं लिखा यौम दुख्तर या रोज़ दुख्तर, बल्कि वाक़ईन लड़कियों की अहमियत को बताना है कि ये फ़ातिमा मासूमा सलामुल्लाह अलैहा हम सब के लिए आइडियल है, लड़कियों के लिए आइडियल है, नमूने अमल है। आज की हमारी बेटियां भी बीवी को अपना आइडियल माने, नमूने अमल बनाएं। और जैसा कि तारीख़ में मिलता है कि तारीख़ में 2 बेटियां हैं जिनके ऊपर उनके बाबा फ़ख्र करते थे। एक अरब के ज़माने में जब लड़कियां आरो नांगो खिफ़त का सबब बनती थी, उस वक्त रसूल खुदा की नस्ल एक बेटी से चलती है, और रसूल खुदा ने जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को कहा उम्मे अबीहा यानी उनकी शफ़क़त की बिना पर उम्मे अबिया को उनको लक़ब मिला, नहीं बाप की माँ। इंशाल्लाह हमारी बेटियां भी इस तरह से इंशाल्लाह आइडियल बने। और ख़ुद बीबी मासूमा कुम, जैसा कि आपने कहा कि बचपने का आलम था, कमसिनी का आलम था, लेकिन तमाम सवालों के जवाब को दिया। और फिर इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम ने क्या कहा, फ़िदाहा अबूहा, उसका बाप उस पर फ़िदा हो। इंशाल्लाह हमारी बेटियां भी बेहक़ मोहम्मद वाले मोहम्मद, हमारी बेटियां भी अपने माँ बाप का नाम रोशन करें और शहज़ादी की सीरत पर अमल करें इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया सकीना रिज़वी साहिबा, आपने ज़हमत की, तशरीफ़ लाई, और इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा मुसाब भी हुई, और बीबी आपका आना और आपकी गुफ्तगू को इंशाल्लाह कबूल करें, और इसका अजर उन्हीं के साथ इंशाल्लाह। जी सर, बहुत शुक्रिया। बीबी मासूमा, बीबी मासूमा इमाम सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि हमारी नस्ल में एक बेटी होगी जो कुम में दफन होगी, और वो हमारे शियों की शिफाअत करेंगी
کہ وہ جنت میں داخل ہو سکیں۔ جی میں بات کر رہا ہوں حضرت معصومہ کم کی، کہ جو کم میں دفن ہے اور تمام عشاق اہل بیت کے لیے ایک ایسا مقام بن گیا ہے کہ تمام دنیا سے عشاق حسین ابن علی، عشاق اہل بیت اس مقام پر آ کر تجدید عہد کرتے ہیں۔ حج ہو گیا میرا در معصوم کم پر کیا جب شکر۔ جی ابھی ہم موجود ہیں بیت نور میں۔ یہ وہ مقام ہے جب حضرت معصومہ کم مدینہ سے نکلی اور مرو یعنی خراسان، جس کو آج مشہد کہا جاتا ہے، امام رضا علیہ السلام کی زیارت کے لیے، ان سے ملاقات کے لیے حرکت کی۔ لیکن کم کے نزدیک ایک علاقہ جس کو ساوا کہا جاتا ہے، وہاں اہل بیت کے اس قافلے پر بنی عباس حملہ کرتی ہے اور بہت سے خانوادہ اہل بیت کو شہید کرتی ہے۔ در معصوم کم پر کیا جب شکر۔ بنو عباس نے جب اہل بیت کے اس کاروان پر حملہ کیا تو بہت سے مردوں کو شہید کر دیا۔ بی بی اسی کاروان میں مریض ہو گئی۔ اہل کم کو جب خبر ملی تو یہاں سے ایک کاروان کی صورت میں کم کے لوگ ساوا پہنچے اور بی بی کو بڑے احترام کے ساتھ کم کی سرزمین میں لایا گیا۔ جب بی بی کم میں تشریف لائیں تو ایک خاص احترام اور ایک خاص جو برنامے کے ساتھ ان کو خوش آمدید کہا گئی اور لوگوں نے خوشیاں منائی کہ ایک امام کی بیٹی ہمارے ہاں مہمان ہے۔ معصوم کم پر بی بی جب کم میں تشریف لائیں تو موسیٰ بن خزرج نے اپنا گھر بی بی کو تحفے میں دیا اور یہ مقام بی بی یہاں پہ 17 دن مقیم رہی، جہاں بی بی سلام اللہ علیہا عبادت اور لوگوں کے ساتھ عشاق جو اہل بیت تھے ان کے ساتھ ملاقاتیں کرتی اور یہاں پہ اپنا سارا وقت گزارا اور اسی جگہ بی بی کا انتقال ہوا۔ گزرتا ہے ہمارا۔ ناظرین، آپ ابھی جو دیکھ رہے تھے، جو خوبصورت مناظر آپ نے دیکھے، ہمارے ساتھی یہ علی نقی صاحب ہیں، یہ بیت النور سے یہ پروگرام پیش کر رہے تھے اور آپ نے یقیناً اس بیت النور کی بھی بہت گہری، بہت اچھی طرح زیارت کی۔ انشاءاللہ کہ آپ کو خود آنا نصیب ہو۔ اور ہم ایک چیز آپ کو بتاتے چلیں کہ ہم لوگ مسلسل آپ کا انتظار کرتے ہیں، آپ کے میسیجز کا اور آپ کی گفتگو کا اس پروگرام میں، کیونکہ یہ پروگرام تو آپ ہی کے لیے ہوتا ہے نا۔ یہ کریمہ اہل بیت، یہ جو پروگرام کیا جاتا ہے، یہ پیش کیا جاتا ہے، یہ حرم کے اندر سے ہوتا ہے اور اس میں آپ جیسے تمام مومنین کا انتظار کیا جاتا ہے۔ اور یقین کریں کہ جیسے آپ دل سے چاہتے ہیں نا، ویسے ہی ہم بھی دل سے چاہتے ہیں کہ آپ یہاں آئیں، زیارت کریں، اور اگر آپ جب تک نہیں آ سکتے اس وقت تک ہمارے پروگرام سے ضرور جڑیں، تو آپ کو یہاں پہ انشاءاللہ جو لوگ آتے ہیں ان سے ملاقات کا موقع ملے گا، ان کی گفتگو سننے کا موقع ملے گا، اور یقیناً ایسے پروگراموں سے انسان بہت کچھ سیکھتا ہے۔ کم سے کم میں اپنی جگہ تو یہی کہوں گی کہ میں نے بہت کچھ سیکھا آج کے اس پروگرام سے۔ تو امید ہے کہ آپ کو پروگرام پسند آیا ہوگا اور امید ہے کہ آپ کی یہ زیارت دور سے ہی صحیح، لیکن آپ کی یہ زیارت بی بی نے قبول کی انشاءاللہ، اور آپ کی حاجتیں انشاءاللہ برآئیں گی، اور انشاءاللہ اگلے پروگراموں میں بھی آپ اسی طرح سے موجود رہیں گے اور ہم سے کوشش کریں گے رابطہ کرنے کی بھی۔ تو پھر میں کیا کہوں سوائے اس کے کہ ایک بار پھر آپ کو مبارکباد دوں اس دن کی جب بی بی نے وہ قم میں آ کے اور قم کو منور کیا، خوشبو سے معطر کیا اور لوگوں کے دلوں کو شاد کیا۔ تو انشاءاللہ کہ آپ آئیں گے تو بی بی کا دل بھی آپ کے آمد سے بھی شاد ہوگا اور آپ کے ان پیغامات سے بھی بی بی کا دل شاد ہوگا۔ تو اسی کے ساتھ اجازت دیجیے ہمیں، خدا حافظ۔ ہم شیر رضا یا معصوما یا
जहां में बिनते नबी की